یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس آیے کریمہ میں مسجد بیت الحرام سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو مقام لیے ہیں خدا نے، اس کو ہم ایک ہی مقام کہہ سکتے ہیں، دو مقام ہیں، اس کو ہم ایک ہی مقام کہہ سکتے ہیں۔ ابتدا مسجد الحرام، مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، مسجد اقصی، اقصی کہتے ہیں انتہا کو، وہاں پر بھی مسجد کا لفظ ہے، یہاں پر بھی مسجد کا لفظ ہے، یعنی احرام، مسجد الحرام تکبیرۃ الاحرام کی جگہ ہم تعبیر کر سکتے ہیں اس کو۔ تکبیرۃ الاحرام یعنی ابتدائے سجدے کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ مسجد الحرام۔ انتہائی سجدہ کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ مسجد الاقصی۔ یعنی نبی کریم کی جو معراج ہے وہ ابتدائے سجدہ سے انتہائی سجدہ تک ہے۔ تم بھی معراج نماز میں بھی جس کو معراج کہا گیا وہ سجدہ ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد اب یہ مومن خدا کی بارگاہ میں اس فرش کے اوپر نہیں رہتا ہے، اس زمین کے اوپر نہیں، بلکہ خدا کی بارگاہ میں یہ ایک ایسا روحانی سفر کرتا ہے کہ جس سے واپس آ کر کے اب یہ مصافحہ کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ میں اس دنیا میں موجود نہیں تھا بلکہ خالق کائنات کی بارگاہ میں تھا۔ اس پاک سفر سے جب میں آیا ہوں تو میں آپ سے ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کر رہا ہے۔ سفر سے واپس آتا ہے تبھی انسان بغل گیر ہوتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ورنہ یہیں بیٹھے بیٹھے کیوں کرتا ہے؟ تو یہ ایک چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر یہ خود نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے بیت المقدس میں بھی نماز پڑھی ہے، میں نے بیت اللحم میں بھی نماز پڑھی ہے جہاں جناب عیسیٰ، میں نے مقام طور پہ بھی نماز پڑھی ہے، اور پھر اب یہ سفر جو میرا بلندی کی طرف ہوا تو میں جہاں جہاں گیا، جس نے مجھ سے ملاقات کی، مجھے سلام کیا، مثلا آسمان اول پر گیا، مجھے فرشتوں نے ملاقات کی، جب فرشتوں نے ملاقات کی تو مجھے سلام کرنے کے بعد میں پوچھا نبی کریم آپ یہاں ہیں، آپ کا قائم مقام کون ہے؟ یا حال دریافت کیا، مثلا علی علیہ السلام کیسے ہیں؟ ہر ایک فرشتہ جو بھی مل رہا ہے رسول خدا سے یہی سوال کر رہا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے جانشینی کے طور پر علی کو اپنے مقام پر چھوڑا، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں پھر یہی ملاقات ہوتی ہے، پھر فرشتے ملتے ہیں، انبیاء ملتے ہیں، اولیاء ملتے ہیں، تیسرے آسمان پر جاتے ہیں پھر یہی کیفیت ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر پھر یہی کیفیت ہوتی ہے، چھٹے اور ساتویں آسمان پر بھی بالکل یہی، جہاں سلام کیا وہاں پر علی علیہ السلام کی خیریت معلوم کی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک معراج نہیں ہے بلکہ 120 یا 121 معراج رسول خدا نے کی۔ مکے میں 13 سال کی زندگی ہے، یہ معراج مکی ہے، اور یہ معراج جو مکی ہے یہ بھی کسی اور کے گھر سے نہیں ہے، جناب ابو طالب کی بیٹی جناب ہانی کے گھر سے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ اس میں 10ویں سال میں بعثت کے معراج ہوئی، 12ویں سال میں ہوئی، 2 مہینہ پہلے ہوئی، کب ہوئی؟ مکے میں، مگر معراج ہوئی اس کا سب اقرار کرتے ہیں۔ معراج کیسی ہوئی اس میں بھی سب اختلاف رکھتے ہیں، لیکن معراج ہوئی ہے مکے میں اس کا سب اقرار کرتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ ہاں یہ معراج ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو باقی معراج ہیں وہ ساری کی ساری مدینے میں ہوئی۔ مدینے میں جتنی معراج ہوئی، مدینے کی زندگی ہے 10 سال کی، مکے کی زندگی ہے 13 سال کی، 120 یا 121 جو کل معراج ہیں اس میں سے ایک معراج کم کر دیجئے، اگر 120 ہیں تو 119 معراج کہاں ہوئی ہے؟ مدینے میں۔ 119 معراج کو اب آپ یہ 10 سال کے مہینوں کو بانٹیے تو ہر مہینے میں تقریباً ایک معراج ہے رسول خدا کو، ہر مہینہ رسول اللہ معراج کر رہے ہیں، اور جس وقت معراج کرتے ہیں اب چھٹے امام فرماتے ہیں کہ معراج میں جب نبی کریم جاتے ہیں تو خدا سے جو بھی راز و نیاز کی گفتگو کرتے ہیں ہر مرتبہ امیر کائنات کی ولایت کی خدا وصیت کرتا ہے، ہر مرتبہ امیر کائنات کی ولایت کی خدا وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی شدت سے خدا منوانا چاہتا ہے ولایت علی علیہ السلام کو،
کتنی شدت کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہے ولایت علی علیہ السلام کا. یہی وجہ ہے کہ جس وقت اس حکم کا وقت آیا تو خداوند عالم نے اپنے تیور بدلے, لہجہ بدلا, انداز بدلا. وہ انداز جو مسلسل ہو رہا تھا, کریمانہ تھا, شفیقانہ تھا, اپنا لطف و کرم کا تھا, رحیمانہ تھا, وہ بدل جاتا ہے اور خدا اس انداز سے گفتگو کرتا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پیغمبر پہنچا دو اس کو جو ہم تم تک پہنچا چکے ہیں. اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. یہ خدا نے 119 مقام پر 119 مرتبہ بلا کر کے شب معراج خدا نے یہی پیغام دیا ہے. اب اگر اتنی تکرار کے بعد بھی کوئی یہ پیغام کو فراموش کر دے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور یہی کہا پروردگار, نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا تعارف نہیں تو نماز نہیں, روزہ نہیں, کوئی عبادت, کوئی حکم خدا محفوظ نہیں ہے. اس لیے کہ سارے لٹیرے بیٹھے ہیں, سارے غاصبین بیٹھے ہیں, سارے چور بیٹھے ہیں, یہ تمام درندے بیٹھے ہیں, بھیڑیے بیٹھے ہیں. کہیں بنو امیہ کی صورت میں بھیڑیے ہیں, کہیں ثقیفہ کی صورت میں بھیڑیے ہیں, کہیں بنو عباس کی صورت میں بھیڑیے ہیں. اس دین کا ایک محافظ ہونا چاہیے اور وہ علی کی ذات ہے. اسی علی کی ذات کا تعارف کرایا. جب گفتگو ہوئی یہ بھی تاریخ لکھا, اور خصوصاً نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خدا سے گفتگو کی تو میں نے ایسے لہجے کی لذت کبھی نہیں سنی جیسی میں نے شب معراج سنی. وہ ذائقہ میں نے کبھی نہیں پایا جو شب معراج پایا. اور آپ دیکھیں کہ وہ وادی عجیب وادی ہے. ہم آج دنیا کا حسن دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے بے ساختہ خدا کی قدرت کے قصیدے پڑھتے ہیں, جبکہ اس دنیا کے حسن میں کچھ ہے نہیں, بقا نہیں ہے, یہ فانی رہنے والا ہے. وہ حسن, وہ جلوے نور کے جہاں نبی کریم نے دیکھے. اب آپ دیکھیں سدرۃ